click the bell button and enjoy the latest uploads from our جب انسان اللہ کے آگے جھکنے، اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کا عادی ہو جاتا ہے نا، تو پھر آہستہ آہستہ اس کی مشکلات خود بخود حل ہونے لگتی ہیں۔ جو رب رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے، وہ تمہارے مسائل بھی تو حل کر سکتا ہے نا۔ دعاؤں سے تو انسان وہ چیز بھی پا لیتا ہے جو اسے کسی وقت ناممکن لگ رہی ہوتی ہے۔ جب سکون ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ تو قرآن پاک پڑھو، کیونکہ دنوں کا سکون اور تمہاری الجھنوں کا حل بے شک اسی میں ہے۔ یہی قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور غمگین نہ ہو، تو پھر بس خوش رہیے اور ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگتے رہیے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کریں گے تو وہ ہمارے لیے باقی سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اور جب آپ کہو گے کہ مجھے میرے صبر کا صلہ مل گیا ہے، اللہ سے اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگا کرو، اللہ سے اس کے محبوب اور قربا کے وسیلے سے مانگا کرو، اللہ سے اس کے حب اور رحمتوں کا وسیلہ دے کر مانگا کرو۔ ایسی دعائیں جس کا خلوص اور محبت خاصا ہو جائے رب کے بڑے قریب ہوتی ہیں۔ کبھی اپنی دعاؤں کی طاقت کو کم نہ سمجھو، کیونکہ جو دعائیں اللہ کے کن کے امید اور دل کی گہرائیوں سے مانگی جاتی ہے، ان کا مقدر قبولیت اور صرف قبولیت ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی شدید ذہنی الجھن میں ہوتا ہے اور ایسے ہی سکرول کرتے ہوئے ایسی آیت مبارکہ سامنے آ جاتی ہے جو بالکل ہماری ذہنی الجھن کا جواب ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے ہمیں جواب دے دیا ہے، اور جب یہ سوچے تو ہمارا کمزور متنزل ایمان اللہ پر اور بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے خالق رب کائنات سے بڑھ کر اپنے بندے کو کون خیال رکھ سکتا ہے۔ بے شک ہمارا رب سب سے بہتر وارث ہے۔ جب لب کچھ نہیں بولتے تب اللہ کے سامنے بہائے گئے آنسو اور صبر کے آنسو ہمارے لیے بولتے ہیں۔ ہمارے سکون کو ہمارے لیے رب سے مانگتے ہیں۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یادیں گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنا خوب جانتا ہے۔ اللہ پر ایمان مضبوط رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ میرے دل کا درد کسی نے دیکھا ہی نہیں، مجھے تو تڑپتا صرف رب نے دیکھا ہے۔ جو دعائیں مانگنے کی توفیق دیتا ہے وہ قبول بھی تو کرے گا نا۔ جو سجدوں تک جانے کی طاقت دیتا ہے وہ تمہارا کوئی سجدہ قبول بھی تو کر سکتا ہے نا۔ جو صبر کا پیغام تم تک پہنچا دیتا ہے وہ صبر کا اجر بھی تو دے گا نا۔ وہ اذان کی آواز تمہارے کانوں میں ڈالتا ہے، وہ کبھی تمہاری نماز میں خشوع بھی ڈالے گا نا۔ تم کو اللہ نے اپنی بہت سی نشانیاں دکھائی ہیں، تمہارے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہی نا۔ معجزوں کی مثالیں اللہ نے تمہیں پڑھائی ہیں، کس لیے؟ تمہاری ہی زندگی میں معجزے لانے کے لیے نا۔ دعائیں تو بس تمہارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، اور جو معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو اس معاملے میں کسی بھی رائے نہیں لیتے۔ جس سے مانگتے ہیں صرف اسی سے مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ دینا تو اسی نے ہے نا۔ اسی لیے اپنی دعاؤں کا تذکرہ سرعام مت کیا کرو، بلکہ انہیں چھپا کر رکھا کرو، کیونکہ دنیا جسے جانتی نہیں اسے وہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو دعائیں لوگوں سے چھپی رہتی ہیں وہ دعائیں ہمیشہ محفوظ رہتی ہیں۔ خاموش دعائیں سب سے طاقتور ہوتی ہیں، اتنی طاقتور کہ معجزے لے آتی ہیں، اور ان معجزوں کا شور پھر دو جہاں میں گونجتا ہے۔